سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو، علامہ فرماتے ہیں، یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں، جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادھا حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں، بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے، حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مرد اور چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا، نہ تیری ماں چھڑا سکے گی، نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں، دکانداروں جو رمضان المبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجد بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔
جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے. ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے. قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا. نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں. جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے. بخشنے والا ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے. اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا. سوٹ 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی. کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ. خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے. کوئی کسی کا لحاظ نہیں. قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا. یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا. یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا. یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا. تو اتنا مجبور ہو جائے گا. اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے. چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے. غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے. اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں. اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل. پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل. یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل. میں تو جاتی ہوں پروردگار کے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو. قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی. ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ، یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ، یا ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ، یا سال میں ایک مرتبہ پڑھ، تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح. اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں. رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صرف 3 وقت چھوڑ دو. سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو، جس وقت چاہو پڑھو. مگر ہمیں توفیق نہیں. اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی. سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب. ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے. تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے آؤ جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے، فراخی کر دی جائے گی.
آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا، آج سوال کرے رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے۔ آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا، افسروں کا مارا ہوا، آج پچھلی رات 2 آنسو بہائے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ فرمایا مالی عبادت بھی کرو، 1 پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کرم برس رہا ہے، رحمت برس رہی ہے، فضل برس رہا ہے، اس کی کریمی اور عطا کی بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ لینے والے ہی نہیں۔ فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا بھی بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا، اور آپ کی نمازوں کی رکعتیں لمبی ہو جاتی، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، اور آنسو بہانے میں کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی، کتنی بڑی عطا فرمائی۔ پچھلے سال جو لوگ دنیا میں تھے، زمین پہ تھے، آسمان کے نیچے تھے، بیوی بچوں والے تھے، بہن بھائیوں والے تھے، کارخانوں والے تھے، زمینوں والے تھے، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز سے محروم ہو گئے۔ آج تم زندہ ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، کمال ہو۔ اس لیے ایک ایک گھڑی کی قیمت کریں، قیمت اور قدر پہچانیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ روزانہ چھوڑا کرو۔ حضرت علی کا قول میں نے سنا دیا، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال رکھو برابر نہیں ہو سکتا۔ اصل تو جو چھوڑتے ہیں وہ رکھتے کب ہے؟ خدا کے یہاں افسری کا کوئی لحاظ نہیں، سرکاری ملازم ہوں میں تو اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، میں بڑی حسین عورت ہوں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں، میں بہت نیک بزرگ پیر ہوں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے برابر۔
ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی، ہم زندہ ہیں، اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ ان کا روزہ مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سحری بھی افطاری بھی۔ ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہماری نماز تراویح ہے قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، حل من تائب فاتوب علیہ، حل من سائل فاعطیہ۔ یہ 3 آوازیں 24 گھنٹے چلتی ہیں آسمانوں پر۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا، آگے بڑھا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الشر ادبر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ مفہوم ہے، لفظی ترجمانی مفہوم مدر۔ ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سب یوں ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ تیسری دفعہ، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، پیچھے تو کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا لا، کن نہیں۔ اعدو حضر، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا اللہ، نہیں یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا، عظمت بٹھانے کا، ہیبت بٹھانے کا، کہ رمضان آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لیے منتخب فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے،
اور اس رمضان کا مطلب ہے جلنا، رمض یرمز، جلنا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے لے کر آخر تک۔ رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام طے ہوا رمضان۔ تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے، ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا، اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے، تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے۔ اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا، میں اس مزدوری کی درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا، جناب مصطفیٰ
رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے. اس کا احسان ہے کہ ایک عشرہ عافیت کے ساتھ گزر گیا. پہلے 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، وہ رحمت کا تھا. دوسرا مغفرت کا، معاف کرنا. اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی. تو اس 10 دن جو یہ درمیانے 10 دن ہیں، اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کے 10 دن، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں. اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آسمانوں پہ اللہ اپنے بندوں کے لیے معافی کے نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے، معاف فرما رہا ہے، ہم بھی جس پر ناراض ہیں، جس سے گلے ہیں، ان سب کو معاف کرتا ہے. جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے نا، اور ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نفل روزوں سے یا ہماری نفلی عبادت سے بھی بڑا عمل بن جائے گا. اور ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا عمل ہے آج پیش کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بالکل خالی ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو. ایک روایت میں آتا ہے یہ بات پہلے فرشتوں سے ہوئی، پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی. کہنے لگا، یا اللہ اور تو کچھ یاد نہیں ہے، میں تاجر تھا، مال دیتا تھا، تو میں نے اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ انذر الموسر، تو وہ کہے گا یا اللہ میں مال دیتا تھا، جو آدمی پیمنٹ دے سکتا تھا اور پھر بھی نہیں دیتا تھا، تو میں کہتا تھا چلو اس کو مہلت دو مہلت دو. میں نے کبھی اسے تنگ نہیں کیا تھا. اور جو واقعی جینون کیس بن جاتا کہ وہ دینے کے قابل نہیں رہتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا. میں کہ چلو کوئی بیچارے پہ حالات آ گئے. اور میرے پاس یا اللہ کچھ نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ باقی کوئی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، کچھ نہیں، خالی ایمان ہے. اور ایمان کے بعد اس نے اس کو پیش کیا، ورنہ وہ کہتا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو میرے بندوں کے ساتھ بہت بھلا کرتا رہا اور ان کو بہت سکھ پہنچاتا رہا. میں بھی تیرا بھلا کرتا ہوں، تجھے سکھ پہنچاتا ہوں. تو نے میرے بندوں کے ساتھ اچھا کیا، میں تیرے ساتھ اچھا کرتا ہوں، جاؤ جنت. چلو اس ایک درگزر معاف کرنے پر اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. تو اللہ کو انتہائی پسند ہے صلح کرنا، صلح کروانا، معاف کرنا، درگزر کرنا. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. کہ میرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو آپس میں میٹنگز کرتے ہو اور آپس میں بڑے مشورے کرتے ہو اور بڑی میٹنگز کال کرتے ہو، ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں 3 باتیں جو کر رہے ہیں وہ میرے بڑے محبوب ہیں اور میرا وعدہ ہے کہ انہیں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا. سبحان اللہ. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ اکبر. وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا. کیا ہے؟ الا من امر بصدقۃ، کہ ایک آدمی مالدار کو ترغیب دے رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کر، چاہے خود مالدار ہے چاہے غریب ہے، لیکن مالدار کو کہہ رہا ہے
لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, تمہاری باقی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں. او معروفن, جو لوگوں کو بھلی باتیں بتاتا ہے, اچھی باتیں بتاتا ہے, اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے, بھئی سچ بولو, بھئی اللہ کو راضی کرو, بھئی کسی کا برا نہ چاہو, یہ سب اچھی باتیں ہیں. کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میرے بارگاہ میں بہت بڑا اجر پائیں گے. اس آخر میں جب جو کلوز کیا ہے آیت کو وہ ہے اصلاح بین الناس, اور جو لڑے ہوئے میں صلح کراتے ہیں. اس کو اللہ نے آخر میں ذکر کیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ جو بہت اہم کام ہے کہ جو لوگوں میں صلح کراتے ہیں, بھائی بھائی میں, ماں باپ اولاد میں, خامد اور بیوی میں, دوست اور دوست میں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو لڑاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کی نظر میں اتنے گرے ہوئے ہیں, جیسے ایک روایت میں آتا ہے جیسے ہماری نظر میں پاخانہ نجس ہے, ایسے ہی یہ لوگ اللہ کی نظر میں نجس ناپاک ہیں جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں.